معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر آج میں آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالوں گا، عنوان ہے حج اور توحید۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری اور واجب ہے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہمارا رب کون ہے، اور اس رب کے بارے میں میرے اور آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے رب العالمین کے بارے میں میرے اور آپ کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اسی کو مانا جائے، اسی کے حکم پر چلا جائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو عقل و شعور سے نوازا اور اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ ایک عظیم حقیقت کو پہچانے کہ معبود حقیقی صرف ایک ہے، رب صرف ایک ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف ایک ہے، عبادت کا حقدار صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے، اور یہی ہر نبی کی دعوت کا مرکز اور ہر آسمانی کتاب کا لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سو میری عبادت کرو۔ عزیزان ملت، سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہی اعلان توحید سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ توحید کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھو، آپ کو توحید سمجھ آ جائے گی۔ رب العالمین کون ہے؟ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھو، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مخلوق کی الگ الگ جنسیں ہیں، عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، جنوں کا جہاں، انسانوں کا جہاں، فرشتوں کا جہاں، کیڑے مکوڑوں، چرندوں پرندوں کا جہاں، ان تمام مخلوقات کی ضروریات کو پوری کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ ان کے اجسام، ان کی بناوٹ، ان کے ظروف و احوال کے اعتبار سے ہر کسی کی ضرورت اس کے وقت پر پوری کی جا رہی ہے، اور جو کر رہا ہے اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہی حقیقت توحید کہلاتی ہے، اور جب یہ توحید کی روشنی دل میں اتر جائے تو شرک کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں
اور بندہ خالص رب العالمین کا ہو جاتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے تو اسی کی کرتا ہے، محبت بھی اسی سے کرتا ہے، خوف اور امید بھی اسی سے رکھتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں وہ رب العالمین کی بندگی کا علم جھنڈا لہراتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دین یہی توحید ہے، اصل حقیقت یہی توحید ہے۔ حاضرین جمعہ، اور جب دل میں شرک کی آمیزش مل جاتی ہے تو عمل کا چراغ مٹ جاتا ہے اور زندگی اپنے اصل مقصد سے پھر جاتی ہے، اور زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے یہ کسی بابا کے ہاتھ میں یا کسی پیر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ پھر یہ بابا یہ پیر کیا کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کی ڈور کو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس چوکٹ پر کبھی اس چوکٹ پر، کبھی اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر کے آپ کی زندگیوں کو کچل دیتے ہیں، اور ایسے ہی آپ کی زندگی کا قصہ تمام ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی رب العالمین سے دور ہو جاتی ہے، اپنے حقیقی رب کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ یہ اصل دین نہیں ہے جو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اصل دین تو یہ ہے کہ یہ دل صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے جڑ جائے، سجدے صرف اسی کے لیے ہو، دعائیں صرف اسی سے مانگی جائے، امیدیں صرف اسی سے ہو، خوف دل میں اسی کا ہو، یہی اصل دین ہے۔ اور آج اہل الحدیث تمہیں اسی اصل دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جس دین پر چل کر کے میں اور آپ جنت کو پا سکتے ہیں۔ آج اہل الحدیث دنیا والوں کو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا رہے ہیں، من مات وهو لا يدعو من دون اللہ ندا دخل الجنہ۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ مانا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا، تو ایسا شخص سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور آج اہل الحدیث میں اس اصل دین کی طرف بلا رہے ہیں، جس دین پر چل کر کے ایک آدمی مکمل طور پر شرک سے برأت کا اعلان کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو شرک سے بچا کر کے جنت کو پا سکتا ہے۔ اور جو شرک کی گندگیوں میں پڑا رہے گا، شرک کی غلاظتوں میں ڈوبا رہے گا، ان کے سامنے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا رہے ہیں، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ جو شخص رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک مانے اور اسی حالت میں مر جائے، اسی حالت میں فوت ہو جائے، تو ایسا شخص سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا۔ عزیزان ملت، توحید سے ہی ابتدا ہوگی اور توحید پر ہی انتہا ہوگی، اور یہی منہج سلف ہے، یہی اہل الحدیث کا منہج ہے کہ آغاز بھی توحید سے اور انجام بھی توحید سے۔ عزیزان ملت، ابھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ توحید سے بھرے ہوئے ایام ہے۔ یہاں بڑی بڑی عبادتیں ایک ساتھ جمع کی گئی ہے۔ یہ ایام، یہ ذی الحجہ کے ایام بڑے بابرکت مبارک دن ہے۔ اللہ نے ان ایام میں بڑی بڑی عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، یعنی یہ حج کے ایام پورے کے پورے توحید سے بھرے ہوئے ہیں۔ حج کا ہر لمحہ، ہر نعرہ، حج کی ہر کیفیت توحید کی عملی تصویر ہے۔ حج کے تمام عبادتیں، حج کی تمام قربانیاں، لباس، سجدے توحید کی گواہی دیتے ہیں، جس پر دین کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ عزیزان ملت، حج جیسے عظیم عمل کے مختلف ارکان و مناسک سے توحید کے وہ اسباق و دروس آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کو سن کر کے میری اور آپ کی توحید مضبوط ہو جائے گی، میرے اور آپ کے ایمان کو طاقت و قوت ملے گی، اور یہ زندگی خالص اللہ کی ہو کر کے رہ جائے گی اور شرک سے بچ جائے گی۔ حج یہ اسلام کا عظیم ترین رکن ہے،
اور حج کا ہر نعرہ، ہر حالت، ہر کیفیت توحید کی گواہی دیتی ہے۔ اور حج ہمیں صرف عبادت کا طریقہ نہیں سکھاتا ہے، بلکہ عقیدے کی صفائی اور موقف کی وضاحت بھی سکھاتا ہے کہ حج کا یہ پہلا پیغام ہے کہ رب العالمین کے دین میں کسی باطل عقیدے، رسم و رواج، مشرکانہ چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھیں، رب العالمین نے ان آیات میں شرک سے مکمل طور پر برأت کا اعلان کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ توحید اور شرک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اہل حدیث ہو اور اس کے اندر رسم و رواج کا چلن ہو، اس کے اندر بد عقیدگیاں عام ہو، اور ایک اہل حدیث ہو اور عقیدے کے باب میں سمجھوتا کر رہا ہو، ایک اہل حدیث ہو اور جماعت اسلامی والوں کی روش پر چل کر کے سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی بات کرتا ہے، تو یاد رہے یہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اہل حدیث اپنے موقف میں روزے روشن کی طرح آیا ہے، اہل حدیث کا موقف روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ صحیح دین پر چلا جائے۔ اور صحیح دین کیا ہے؟ کتاب و سنت ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا منہج ہی صحیح دین ہے۔ اسی دین کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اور اس دین میں جتنی ملاوٹیں کی جا رہی ہے، جتنے شرکیہ رسومات انجام دیے جا رہے ہیں، ان تمام ملاوٹوں سے، ان تمام شرکیہ اعمال سے مکمل طور پر برأت کا اعلان کیا جائے، اور مکمل طور پر جو ان تمام غلط رسومات سے اعلان برأت کرتا ہے وہی سچا پکا اہل حدیث ہے، اور اپنے موقف میں یہ شخص واضح ہے۔ یہ حج ہمیں بتاتا ہے، آپ دیکھو کہ سن 9 ہجری میں سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، غزوہ تبوک کے بعد یہ آیتیں اتری، اور نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس بات کا حکم دیا کہ ان آیات کو حج میں آنے والے لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سناؤ۔ مگر بعد ازاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے کر کے بھیجا، جاؤ مینا کے مجموعے میں یہ آیات خود پڑھ کر کے سناؤ، اور مشرکین سے کھلم کھلا اعلان برأت کرنا۔ اللہ نے کہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے مشرکین سے اعلان برأت کر دیا، اور دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں، توحید یہی ہے کہ توحید پر چلا جائے اور تمام معبودان باطلہ سے کٹا جائے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، غلط رسم و رواج سے مکمل طور پر اعلان برأت کی جائے۔ جو شخص نبی علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرے، جو شخص نبی علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کی بات کرے، جو شخص نبی علیہ السلام کے مختار کل ہونے کی بات کرے، اور داعیان کتاب و سنت اہل الحدیث پر الزام تراشیاں کرتا رہے، توحید کے ڈنکے بجانے والوں سے نفرت کرتا پھرے، تو سن لو ایسے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور حج کا یہ پہلا پیغام ہے کہ مشرکین سے مکمل طور پر اعلان برأت کی جائے۔ یہ حج کا پہلا پیغام ہے، اور حج کا دوسرا پیغام اخلاص ہے۔ حج کا دوسرا پیغام اخلاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادات کی سب سے قیمتی پہچان اخلاص ہے۔ آپ اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دو، یہی اخلاص ہے۔ اس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر اس میں ریاکاری آ گئی، شہرت آ گئی، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ اور حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے
کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو وہاں پہنچے، اور جو شخص انکار کرے اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب ان آیات میں غور کریں تو مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے للہ کہہ کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ زندگی میں جتنے نیک اعمال مجھ کو اور آپ کو انجام دینے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور حج یہ اخلاص کا عملی میدان ہے۔ حج کی اصل روح اخلاص ہے۔ اگر آدمی کے اندر دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے تو آدمی کا یہ عظیم ترین عمل، حج جیسا عظیم ترین عمل بھی ضائع چلا جائے گا۔ آپ دیکھو ہوتا کیا ہے، بہت سارے حجاج جب حج کے لیے اپنے اپنے ملکوں سے رخت سفر باندھتے ہیں تو بڑی بڑی جگہوں کی وہ زیارات کرتے ہیں، بڑی بابرکت جگہوں کی۔ اب جب وہاں پر زیارات کرتے ہیں تو بعض لوگ اپنے مقصد کو پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو للہ انجام دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو طواف کر رہے ہیں تو تصویر نکالتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں تو تصویر نکالتے ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں تصویریں نکالتے ہیں اور تصویر نکال کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے کرنے سے ریاکاری کا کیڑا آدمی کے اندر جنم لے جائے گا اور پھر اس کی عظیم ترین عبادتیں ختم ہو جائے گی۔ اور حج کے موقع پر یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ دیکھو اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ کے رسول نے بھی حج کیا، صحابہ نے بھی حج کیا، لیکن کسی نے کسی خاص چیز کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، بعض لوگ حج کے لیے رخت سفر باندھتے بھی ہیں تو حج کو جانے سے پہلے گاؤں والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو دعوت عام دیتے ہیں، دعوت کھلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہم سے مصافحہ کرو۔ بھائیوں یہ غلط چیزیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ جا رہے ہو، لوگوں کے لیے جا رہے ہو یا اللہ کے لیے جا رہے ہو، آپ کا جانا اللہ کے لیے ہے تو آپ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے رخت سفر باندھو، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے گا۔ لوگوں میں ڈھنڈورا پٹتے رہو گے تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ آدمی کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی، اور حج کا ایک عظیم پیغام اخلاص ہے، اور ریاکاری اس میں آ گئی تو یہ عظیم عمل بھی آپ کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے محض اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، شرک سے منہ موڑتے ہوئے دن کو اسی کے لیے خالص رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھا دین ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور آدمی کے ہر عمل کے اعتبار سے، ہر عمل کے نتیجے میں اس کی نیت کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ عزیزان ملت، تو یہ حج کا دوسرا پیغام تھا اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص، اور آپ کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کا ہر قدم، ہر عمل اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ حج کا تیسرا پیغام کیا ہے؟ حج کا تیسرا پیغام تلبیہ اور توحید ہے۔ جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو در حقیقت وہ اپنی زبان سے توحید کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور اپنے دل سے باطل عقیدے کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک،
یہ صرف توحید کا آغاز نہیں ہے، توحید پر ڈٹ جانا اور توحید کی نشر و اشاعت کرنے کا پیغام ہے۔ جب حاجی کہتا ہے لا شریک لک، جب وہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام قسم کے رسم و رواج، شرکیہ اعمال سے اعلان برأت کر رہا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت، ہدایت کوئی لیبل چھپکا لینے سے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یا نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں۔ ان لیبل چھپکا لینے سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا حنیف بندہ بن جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حنیف بندے بن کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ حنیف کس کو کہتے ہیں۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو انجام دینا اور تمام قسم کے شرکیہ غلط رسومات سے اپنے آپ کو بچانے کا نام حنیف ہے، اور جو بندہ حنیف بن گیا اس کو ہدایت مل گئی۔ اور حاجی دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی کتاب و سنت ہے، قرآن مجید ہے اور احادیث مبارکہ ہے۔ جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت پا گیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ پھکارا۔ کیا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ توحید کا تلبیہ ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفیں اور نعمتیں اور بادشاہت صرف تیرے لیے ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس تلبیہ پر غور کیجئے گا، توحید کا پیغام ہے، توحید کا درس ہے اور شرک پر رد ہے۔ عزیزان ملت، آپ حج کے مختلف مناسک و ارکان پر غور کیجئے گا، آپ کو توحید کے اسباق کے سوا کچھ نہیں ملیں گے۔ اور حج کا چوتھا پیغام جو ہے یوم عرفہ اور توحید ہے۔ یوم عرفہ اور توحید ہے۔ عرفہ کا دن یہ حج کا عظیم ترین دن ہے، توحید کے سب سے بلند اعلان کا دن ہے۔ یہ عرفہ کا دن نہایت ہی عظیم ہے۔ اب اس عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی ہے۔ آپ اس دعا پر غور کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دعا میں توحید جھلک رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں گے، اس بات کا اعلان کریں گے کہ خالق کے ارض و سما صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق و مستحق صرف ایک ذات ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس دعا میں یہی سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات کی بادشاہت اور سب تعریفیں تیرے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن حاجی عرفہ کے میدان میں ٹہرتے ہیں، عرفہ کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں ٹہرنا ہے۔ اب تمام حجاج عرفہ کے میدان میں ٹہرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ عرفہ کا منظر دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمام کے تمام ایک لباس میں ہے، اللہ کو پھکار رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں، یہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، یہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہی اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ
دوسروں کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ عرفہ کے میدان میں تمام حجاج ٹھہر کر کے دنیا والوں کو توحید کا سبق، توحید کا پیغام پڑھا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، عرفہ کے دن حجاج کے لیے روزہ نہیں ہے، لیکن جو غیر حجاج ہے جیسے میں اور آپ، ہمارے لیے اس دن روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اب یہ روزہ رکھنا ہے تو یہ ضمنی طور پر بتا رہا ہوں، اس روزے کا اہتمام اپنی رویت کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ اپنے ملک کا چاند دیکھ کر کے ہی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا جائے گا، اور یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ سعودیہ جیسے کر رہا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے، ویسے ہی چلیں گے۔ یہ عقل کے گھوڑے دوڑانا ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں عقل کے اعتبار سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ نصوص کو عقل پر مقدم کر کے نصوص کا خیال کرتے ہوئے نصوص پر عمل کیا جائے گا، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اپنی رویت کے اعتبار سے ہی رکھا جائے گا۔ تو یہ حج کا چوتھا پیغام تھا، عرفہ کا دن اور توحید۔ حج کا پانچواں پیغام کیا ہے؟ مختصراً میں کچھ باتیں کہتے جا رہا ہوں، ورنہ تفصیل میں چلے جائیں گے تو ہر رکن پر، ہر مناسک پر ایک ایک خطبہ ہو جائے گا۔ اتنا عظیم، اتنے عظیم اراکین، اتنے عظیم مناسک ہے۔ تو پانچواں پیغام حج کا طواف اور توحید ہے، طواف اور توحید ہے۔ آپ دیکھو کہ جب حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ عبادت کا محور صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اس بات کا وہ اعلان کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے تو عبادت کا حقدار صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کا طواف کیا جائے، جس کے چکر لگائے جائے۔ اور جو آدمی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر دنیا میں کسی اور مقام کا، کسی اور جگہ کا طواف کر رہا ہے تو یاد رہے وہ آدمی شرک کر رہا ہے، وہ آدمی شرک کر رہا ہے۔ اب دنیا کے دیکھو نظارے، آپ خانہ کعبہ کو چھوڑیں گے، اب درگاہوں کے لوگ چکر لگائیں گے، مزارات کے چکر لگائیں گے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے حاجی دنیا والوں کو بتاتا ہے، اے لوگوں، صرف ایک جگہ ایسی ہے جس کا طواف کیا جائے گا، اور یہ عبادت کا محور صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ اب اللہ کے رسول نے ان 2 رکعتوں میں جو سوریں پڑھی ہے، آپ ان سوروں پر غور کیجئے۔ توحید کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی تو پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ جب قل یا ایھا الکافرون اللہ کے رسول نے پڑھی تو دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں، تمام معبودان باطلہ سے کٹ جانا ہی اصل توحید ہے۔ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف رب العالمین کے ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہی توحید ہے۔ پھر دوسری رکعت میں اللہ کے رسول نے سورہ اخلاص پڑھی اور دنیا والوں کو بتایا کہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانا جائے، جو بے مثل ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ اولاد ہے نہ والد ہے، وہ کون ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں نماز پڑھ کر کے بتایا کہ وہ احد ہے، صمد ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔
क्या मुनासबत है, अल्लाह अकबर कबीरा। आप गौर कीजिएगा, तौहीद कदम कदम पर आपको तौहीद मिलेगी, अल्लाह अकबर कबीरा। ये हज का 5वां पैगाम था। हज का 6वां पैगाम क्या है? हज का 6वां पैगाम हजर अस्वद और तौहीद है। हजर अस्वद और तौहीद है। ये हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद ये जन्नत से उतारा गया एक अजीम पत्थर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नज़लल हजरुल अस्वद मिनल जन्नति व हुवा अशद्दु बयाज़न मिनल लबनी फसव्वदतहु खताया बनी आदम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जो हजर अस्वद है, ये जन्नत से उतारा गया पत्थर है जो दूध से ज्यादा सफेद था। इब्ने आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया है। अब हजर अस्वद का तौहीद से क्या ताल्लुक है? अब हजर अस्वद का तौहीद से क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को चूमा, इस पत्थर को छुआ। अब इब्ने उमर कहते हैं, ए हजर अस्वद, मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है, तू एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुझे सिर्फ इसलिए बोसा दे रहा हूं कि मैंने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा है। तो इसका मतलब यह है कि हर तरह की मोहब्बत, हर तरह की अकीदत, हर तरह का खुशू खुजू खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। अब दुनिया में क्या होता है, बाज लोग बाज मकामात को बड़ी क्या है, बड़े मुबारक मकामात समझते हैं और उन मकामात पर जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां की मिट्टी उठा करके लाते हैं, यहाँ वहां पर हाथ छू करके आते हैं, अपने जिस्मों पर मलते हैं और समझते हैं कि ये इन तमाम चीजों से हमारे जिस्म महफूज रहेंगे, इन तमाम चीजों से बरकतें पैदा हो जाएगी। मेरे भाइयों, याद रहिए, मोहब्बत में अकीदा गुम नहीं होना चाहिए, अकीदत में आदमी का अकीदा गुम नहीं होना चाहिए। हजर अस्वद को छुआ जा रहा है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी में छुआ जा रहा है, और हजर अस्वद ये बता रहा है कि मोहब्बत में, अकीदत में आदमी का अकीदा गुम नहीं होना चाहिए। हजर अस्वद को चूमा जा रहा है, छुआ जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी में चूमा जा रहा है, और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी में उसको चूमेगा, इसी में सलामती है। और जो किसी और अकीदत के साथ, किसी और तरीके से हजर अस्वद से तबर्रुक हासिल करने की या किसी और जगह से तबर्रुक हासिल करने की कोशिश करेगा, तो वो अकीदत आदमी के अकीदे को तबाह व बर्बाद कर देगी। ये हजर अस्वद मुझको और आपको बताता है। हज का 7वां और आखिरी पैगाम क्या है? हज का 7वां और आखिरी पैगाम यह है कि सफा और मरवा की सई है, सफा और मरवा की सई है, और ये हज के अजीम तरीन अराकिन में से है। अल्लाह ने कहा, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, ये सफा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है। और सफा और मरवा की सई क्यों की जाती है? ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और सफा और मरवा की सई मुझको और आपको बताती है कि किसी बूथ के इर्द गिर्द दौड़ नहीं लगाई जाएगी, किसी कब्र के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाए जाएंगे। सफा और मरवा की सई ये इस बात का पैगाम है कि सफा और मरवा की सई की जा रही है तो ये खालिस रब्बुल आलमीन की रजा के लिए की जा रही है। ये रब्बुल आलमीन का पैगाम है, रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील है, इसीलिए सफा और मरवा की सई की जा रही है। सफा और मरवा मुझको और आपको ये पैगाम देती है कि जो कदम राहे हक में उठते हैं, अल्लाह ताला उन कदमों के निशानात को नहीं मिटाता है। आप देखो, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़िए को पढ़ो, तफसील यहां पर नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़िए को पढ़ो। अल्लाह ने अपने इन बरगुज़ेदा बंदों के निशानात को बाकी रखे हैं, और कोई हाजी ऐसा नहीं है जो सफा व मरवा की सई किए बगैर आए। सफा व मरवा की सई करके ही उसको आना होगा, क्योंकि अल्लाह ने
تمام حجاج پر صفا و مروہ کی سعی کو نافذ کر دیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں اپنے قدموں کو میری رضا کی خاطر اٹھانا، اور جو قدم میری رضا کی خاطر اٹھیں گے اللہ ان قدموں کے نشانات کو کبھی نہیں مٹائے گا، اور جو قدم اللہ رب العالمین اور اس کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان قدموں کو مٹا دے گا۔ تو یہ کچھ پیغامات تھے جو میں نے مختصراً آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حج اور توحید سے متعلق آج کے خطبہ جمعہ میں بات ہوئی۔ حج اور توحید سے متعلق پہلے تمہید باندھی گئی، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ حج جیسے عظیم عمل کے مختلف ارکان و مناسک سے کچھ اسباق اور درست آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ اہم اراکین و مناسک سے توحید کے اہم اسباق و درست آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حج کا پہلا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے دین میں کسی باطل عقیدے، رسم و رواج، شرکیہ اعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حج کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ حج کا تیسرا پیغام تلبیہ اور توحید ہے، لبیک اللہم لبیک۔ جب حاجی کہتا ہے تو وہ اپنے دل سے توحید کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور شرک سے برأت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ حج کا چوتھا پیغام یوم عرفہ اور توحید ہے، عرفہ کا دین ہے اور توحید ہے۔ اور حج کا پانچواں پیغام خانہ کعبہ کا طواف اور توحید ہے، اور حج کا چھواں پیغام حجر اسود کو بوسہ دینا اور توحید ہے۔ حج کا ساتواں پیغام صفا و مروہ کی سعی اور توحید ہے۔ یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین میری ان باتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی حج کے لیے نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حج کی آس لگائے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو، ہماری نیتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔